نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی اوفیانو کی جانب سے میرے ان میٹھے میٹھے مدنی بیٹوں کی خدمتوں میں 12 مرتبہ سلام کہ جو چاند رات سے 12 دن کے لیے مدنی کورس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ صحرائے مدینہ باب المدینہ میں میری معلومات کے مطابق 215 عاشقان رمضان جنہوں نے اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کی اور اب 12 روزہ مدنی کورس بھی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کا دل لگا دے۔ اب تو ماشاءاللہ کئی روز تو ہو ہی چکے مدنی کورس کرتے ہوئے۔ دل لگا کر طفل مدینہ کی تربیت لیجئے۔ واقعی زیادہ بولنا، زیادہ کھانا یہ سب ہے تو نقصان ہے۔ ہاں اچھا بولے تو جتنا بولے اچھا ہے، جبکہ ہو اچھا اور کسی کے لیے باعث کوفت نہ ہو۔ راگ کھانا تو کھانے کے تعلق سے بھی یہ کہ اگر عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاتا ہے تو یہ کھانا اس کا کار ثواب ہے، لیکن اتنا نہ کھائے کہ پیٹ ڈسٹرب ہو جائے، بدن پر چربی چڑھ جائے اور معدہ تباہ ہو جائے۔ تو ڈر ڈر کے کھانا چاہیے، خالی کورس میں نہیں ہے، ساری زندگی اس کو نبھائیں گے۔ ابھی تو تقریباً اس میں جوان ہوں گے، اگر آپ زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے تو بڑھاپے میں انشاءاللہ اس کا فائدہ دیکھ لیں گے۔ ورنہ تو جس کو دیکھو شوگر ہائی ہو رہا ہے، کسی کا کولیسٹرول ہائی ہو رہا ہے، کسی کو فالج کا اٹیک ہو رہا ہے، کسی کا بدن پھولا جا رہا ہے، وہ بیچارے زندگی سے بیزار ہوئے جا رہے ہیں۔ کیا تو خوب گھی تیل کا استعمال کرتے ہیں، ڈٹ کے کھاتے، اب کھاتے بھی کیا نگلتے ہیں۔ کھاتے بھی تو آدمی بولے کہ چلو یہ کھا رہے ہیں، اچھی طرح چبائیں گے، کھانا تو اچھی طرح چبائے تاکہ وہ ایک تو یہ پتلا ہو جائے اور جو منہ میں زبان کے نیچے حاسم لعاب ہوتا ہے وہ اس میں ملے۔ جب یہ ملے گا تو اب جو یہ پیٹ میں جائے گا تو ہضم ہونے میں مدد ملے گی، نکلیں گے تو یہ حاسم لعاب ایک تو پورا جائے گا نہیں اور پھر وہ غذا بھی اندر کچھ سولڈ چلی جائے گی، جس کو یہ ربڑ کی آنتیں کہاں پیسیں گے، کیسے پیسیں گے؟ اگرچہ اندر کچھ اس کی رطوبتیں ہوتی ہیں ہضم کرنے میں جو تعاون کرتی ہیں، لیکن منہ کی رطوبت بھی تو چاہیے نا، لعاب منہ کا۔ تو بہرحال یہ کہ چھوٹا نوالا ہو وہ اچھی طرح چبائے اور اتنا کھائے کہ اب کھانے کی مزید وہ جی چاہ رہا ہے کھانے کو لیکن ہاتھ روک لے اور ڈر ڈر کے کھائے۔ ہر چیز جو بھی آئی وہ بچ کر نہ جائے، اس کو ہاتھ مار دیا، یہ کئی بار نقصان ہوتا ہے۔ سچی بات یہ کہ زیادہ کھا کر پچھتانے کے بجائے کم کھا کر پچھتائے تو اچھا ہے۔ اسی طرح زیادہ بول کر پچھتانے کے بجائے کم بول کر پچھتانا اچھا ہے۔ ایک ایک لفظ یا قیامت میں حساب ہے، ہم جو بھی بولتے ہیں فرشتے لکھتے ہیں۔ اب زیادہ جو فالتو بولتا رہے وہ فرشتوں کو بھی تو ایک طرح سے ظاہر زحمت ہی دے رہا ہے لکھنے کی۔ پھر جب یہ قیامت میں پڑھ کر سنانے کی باری آئے گی فضول باتیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو کڑی دھوپ، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، پیاس سے زبان لٹک رہی ہوگی، ایسے میں سب کے سامنے پڑھ کر کیسے سنائیں؟ اور نہ جانے وہ کتنا طویل ہوگا کہ دن میں کتنی فضول باتیں ہم کرتے ہیں، پھر وہ اس کا حساب لگائیں تو گھنٹوں دنوں اور مہینوں تک شاید پہنچ جائے کہ وہ پڑھ کر سنانا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت طلب کرتے ہیں اور بے حساب مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اور اس لیے جتنا کم بولیں گے، کم الفاظ میں اپنی گفتگو کو نمٹائیں گے اور تول کر بولیں گے، دنیا میں بھی سکون ملے گا، عافیت ملے گی، جھگڑا فساد نہیں ہوگا۔ جھگڑا فساد بھی زیادہ تر بولنے سے ہی ہوتا ہے۔ جو چپ رہتا ہے اس سے خواخواہ کوئی جھگڑا نہیں کرتا۔ جھگڑا کب ہوتا ہے؟ ایک بولتا ہے، ٹھیک ہے ایک نے بولا، وہ زیادتی نہیں کی، لیکن جب اپنی طرف سے جوابی کارروائی ہوتی ہے نا، ادھر سے مزید پھر
الفاظ کے کارتوس چلتے ہیں، پھر اپنی طرف سے پھر مزید جوابی کارروائی ہوتی ہے، پھر ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر جوابی کارروائی نہ ہو تو بھی کافی حد تک معاملہ دب جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سبھی کو زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے، مجھے اس کی سب سے زیادہ حاجت ہے، مجھے بھی نصیب ہو جائے، اور پیٹ کا قفل مدینہ مل جائے، راہ آنکھ کا قفل مدینہ، اس سے تو خدا کی قسم اندھا اچھا ہے، یعنی اس شخص سے کہ جس کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی قیامت کے روز، اس سے تو اندھا اچھا کہ اس کی آنکھوں میں آگ تو نہیں بھری جائے گی، یعنی جب کہ اس نے بدنگاہی کی تو جب یہ آنکھیں چاروں طرف گھومتی رہیں گی، وہ نہ جانے کہاں ٹکراتی رہیں گی، تو بدنگاہی کے امکان بھی بڑھ جائیں گے، اور جتنا آنکھیں ہم نیچی رکھیں گے، ادھر ادھر کم سے کم دیکھیں گے، تو انشاءاللہ بچت زیادہ ہوگی۔ دیکھنے کا ہے کیا؟ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں۔ تمام ان عاشقان رمضان کو کہ جو صحرائے مدینہ باب المدینہ میں 12 روزہ مدنی کورس کر رہے ہیں، اسی طرح جو دیگر شہروں میں مدنی کورس کی سعادت پا رہے ہیں، میں سب کی خدمت میں ایک بار پھر 13 بار سلام عرض کرتا ہوں۔ 12 پہلے کر چکا نا، یہ ہو گئے 25، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت بھی اس کو حاصل ہو گئی، اور ابھی 10 شوال المکرم، چلو 10 بار اور سلام اس نسبت سے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور صرف مدنی کورس کر کے آپ چھوٹے پڑے ہیں یہ نہیں سمجھنا، یہ تو آپ خالی یہ تھوڑا سا 10 دن میں کیا ہوتا ہے، زندگیاں اگر ختم ہو جائیں تب بھی یہ کورس مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان اور نفس جو ہے نا، یہ قفل مدینہ لگانے کس کو دیتا ہے؟ ذرا باہر نکلو تو پتہ چلے گا۔ یہاں تو آپ کے پاس تو تھوڑا ماحول بن گیا نا، باہر بازاروں کا ماحول کیسا ہے، خود ہمارے گھروں کا ماحول کیسا ہے، کتنی آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ کہ یہاں اپنے 12 روزہ کورس میں اگر قفل مدینہ لگا بھی لیا تو اس کو کارنامہ مت سمجھنا، کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، نہ باغ میں چمن میں گلزار میں تو پھول کھلتا ہی ہے، تو یہ تربیتی کورس تو ایک چمن ہے، ایک گلزار ہے، اس میں آپ خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے۔ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، ہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو، پھول تو وہ ہے کہ جو ریگستان میں کھلے، ریگستان میں پھول کا کھلتا ہے۔ تو یہ بازاریں، ہمارے گھروں کے ماحول، اکثر ہماری دکانداریاں اور ہمارے معاشرے، یہ سمجھو کہ بعض صورتوں میں ریگستان کا منظر پیش کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو قفل مدینہ کے پھول کھلانے، قفل مدینہ کو عملی طور پر لے کے چلنا ہے، تو پھر آپ آگے انشاءاللہ۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اس گناہگار کی بے حساب مغفرت کے لیے دعا فرماتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان قفل مدینہ، میں قفل مدینہ اور قفل مدینہ والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، اور مدنی قافلوں اور مدنی قافلوں کے مسافروں سے بھی پیار کرتا ہوں۔ تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ سب کے سب یہ ذہن بنائیں کہ 12 روزہ مدنی کورس کے بعد علا طول یعنی کنٹینیو رکھنا ہے، اور 3 روزہ مدنی قافلے میں سفر بھی کرنا۔ کچھ تو تیار ہوئے تھے اعتکاف میں، اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی تھی، خاص کر ہمارے نوید بھائی نے ماشاءاللہ اس کے لیے کافی کوششیں فرمائی ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ان کی کوششیں میں نے دیکھی، مرحبا، اللہ ان کو برکت دے۔ دیگر شہروں میں بھی کوششیں تو ہوئی ہوں گی، تو اس طرح جو بچ گئے کاش وہ بھی وقت دیتے۔ 12 ہیں تو 12 کے 15 ہو جائیں گے، شب برات کی یاد تازہ ہو جائے گی، 15 شعبان کی،
انشاءاللہ عز و جل. ہمت کیجئے اور سب کے سب عاشقان قفل مدینہ محبان مدنی قافلہ بن کر مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں 12 دن کا کورس پورا کر کے. مجھے خوشخبریاں بھیجیں کہ کتنوں کا اضافہ ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد